بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں دو ہیں، لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج بتا دیا کہ اصل غدار کون ہوتا ہے۔ مریم نواز آج گئیں اپنا جویل لطیف جو کہ غداری کے الزام میں گرفتار ہیں ان کے گھر، ان کی والدہ سے وہ ملیں۔ اس کے بعد وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کون آیا ہے، تو وہاں پر پھر مریم نواز نے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے بتایا کہ غدار کسے کہتے ہیں اور غدار کون ہوتا ہے۔ مریم نواز کا جو آج بولنا تھا ایکچولی وہ دو جگہ پر واضح طور پر للکار کر پیغام دے رہی تھیں۔ ایک وہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر پیغام دے رہی تھی، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا پیغام تھا، اور دوسرا وہ عمران خان کو براہ راست جو ہے عمران خان کو وہ للکار رہی تھیں۔ اور ان کی یہ للکار جو ہے یہ کافی دنوں بعد آئی، ایک کہنا چاہیے کہ 15-20 دن بعد آئی۔ شہباز شریف کی ضمانت سے پہلے ہی مریم نواز جو ہیں وہ ذرا خاموشی اختیار کر گئی تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز کو اب خاموش ہی رہنا ہے۔ اچھا، اب یہ مریم نواز بولی کیوں ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کیا اور کسے غدار کہا۔ عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، اب یہ ساری انہوں نے ظاہر ہے کہ عمران خان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھے کہ انہوں نے عمران خان کا نام لینا اپنی زبان پہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کا نام لوں، تو اس لیے جو باتیں عمران خان سے متعلق ہیں وہ بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غدار وہ ہوتا ہے جو بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یہ بات انہوں نے عمران خان کو کی، کیونکہ عمران خان نے وہاں پر، آپ کو ایک انٹرویو یاد ہے آپ کا، وہ YouTube پہ آپ کو آرام سے مل جائے گا وہ انٹرویو جہاں پہ انہوں نے یہ باتیں کی، تو یہ بات انہوں نے ان سے منسوب کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب غدار وہ ہوتا ہے جو کہ کشمیر کا سودا کرتا ہے امریکہ میں جا کر اور دوسرے ملکوں میں جا کر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، گارڈ آف آنر لیتا ہے اور وہاں پر سودا کرے کشمیر کا واپس آ جاتا ہے۔ غدار وہ ہوتا ہے جو فلسطین کے معاملے پر صرف ایک ٹویٹ کرتا ہے اور خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں کس یہودی کی کمپین چلانے عمران خان لاہور سے لنڈن گئے تھے، وہ ان کے سابق سالہ صاحب ہیں، جمائمہ خان صاحبہ کے وہ بھائی ہیں، وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے جو وہاں پر اس وقت میئر کا الیکشن ہو رہا تھا، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی کے ایک جیو کی کمپین چلانے کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، وہ انہوں نے ایک تانا سا دیا۔ اچھا، اب جو بات انہوں نے کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب تسی وچوں نکل جاؤ تے سانو عمران آپ پہ نہیں بڑھن دیو۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو پیش کروں، لیکن جو اصل جملہ انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ آپ درمیان میں سے نکل جائیں، عمران خان جانے اور قوم جانے، ہم خود ہی اس کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ اب یہ وہ کسے کہہ رہی ہیں درمیان میں سے نکل جائیں؟ درمیان میں کون ہے؟ عمران خان اور قوم کے درمیان یا عوام کے درمیان کون ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ نہ ہو تو عمران خان تے بیچارہ رات نہیں کٹدا، وہ تو سویرے گھر ہوئے، بلکہ گھر بھی نہ ہوئے، وہ شاید جہاز پھڑ کے لنڈن نہ جاوے۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کی ابھی تک ان کی بلیسنگ ہے، تو اس وجہ سے وہ مریم نواز نے کہا کہ آپ درمیان میں سے نکل جائیں، ہم جانیں اور یہ جو ہے نا اپنا قوم جانے، عمران خان جانے، ہم خود ہی اس کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ یہ بات انہوں نے ایکچولی کی۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے بیچنے کے حوالے سے جو بات ہے، یہ ایکچولی انہوں نے جنرل باجوہ کی ایک جو بریفنگ ہوئی تھی آف کیمرہ، جس میں صحافی موجود تھے بہت سارے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ مارکیٹ ہوئی، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو اور بھارت کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں۔ تو یہ تھوڑا سا اشارہ جو ہے نا ہلکا سا، یہ اس کی طرف بھی ہے مریم نواز کا، لیکن براہ راست جو الزام ہے وہ انہوں نے لگایا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا۔ اچھا، یہ بات مریم نواز کی کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بار بار یو ٹرن لیتے ہیں نا خان صاحب اور ان کی کیبنٹ، یعنی پہلے اب یو ٹرن سن لیں، کشمیر کے اوپر یو ٹرن سن لیں خان صاحب نے جو لیے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا جی کشمیر کا سفیر میں آؤں گا،
بلکہ اس سے پہلے سوری میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کرے مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کا سفیر میں ہوں گا۔ پھر مودی جیت گیا اور مودی نے آگے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب اب میں کیا کروں، جنگ کروں؟ آپ کو یاد ہے یہ بات انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد آجیں جب یہ ریسنٹلی شروع ہوا تجارت کا معاملہ، تو سمری جو ہے خان صاحب کیونکہ وزیر تھے تو ان کی طرف سے وزیر تجارت کے طور پہ سمری آئی، اور اس نے جو ہے اپنا کامرس منسٹر تھے اس کا حماد اظہر صاحب، تو حماد اظہر صاحب نے وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے جناب اس وقت ان کو اس کی منظوری دے دی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب تجارت کرنی ہے بھارت کے ساتھ، چینی منگوانی اتوں، تو وہ بیچارہ کل دا بچہ حماد اظہر اس کی کیا ویلن زبان یہ انکار کر کے تے اپنی گردن لوا لے، تو اس نے اس کو اوکے کر دیا، اناؤنس بھی کر دیا۔ اگلے دن ہی کیبنٹ کا اجلاس تھا، تو اس میں عمران خان نے پھر یو ٹرن لیا، اس نے کہا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا تجارت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ سمری ہے، یہ آپ کی طرف سے موو ہوئی ہے، تو میں اب کیا کہتا وہاں پر؟ تو عمران خان نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یا بس آپ اس کو واپس کریں اور کوئی بھارت کا تجارت نہیں ہوگی۔ ہم کشمیر کی اصل جو ہے سٹیٹس اس کی بحالی تک بھارت سے کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ پھر یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے ندیم ملک کے پروگرام میں یہ کہا کہ 370 سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، 370 ان کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمیں پرابلم ہے 35A سے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا۔ اچھا 370 کیا ہے؟ میں بار بار بتا چکا ہوں، 370 ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا کشمیر کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، یعنی ہندوستان کا باقاعدہ علاقہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس سے وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ شاہ محمود صاحب نے فرمایا۔ جب اس کے اوپر آواز اٹھائی محمد زبیر صاحب نے اور دوسروں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے یو ٹرن لیا اور پھر انہوں نے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، جب تک بھارت جو ہے وہ ساری باتیں نہیں کرتا اور جناب جب تک کشمیر کا اصل سٹیٹس بحال نہیں ہوتا تب تک ہم بات نہیں کریں گے، میری بات کو غلط مطلب لیا گیا۔ حالانکہ وہ کلپ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس کو آپ بار بار سن سکتے ہیں، کسی جگہ پہ ان کو اس میں کوئی جو ہے ابہام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ وزیر خارجہ نے پھر کہا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اب پھر ایک اور یو ٹرن لیا۔ عمران خان صاحب نے پھر اس کے بعد کہا کہ جناب کشمیر کا جب تک سٹیٹس جو ہے پرانا بحال نہیں ہوتا تو ہم جو ہیں اس پر بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اتنے یو ٹرن لیے خان صاحب نے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ حکومت جو ہے کشمیر بیچ چکی ہے جیسا کہ وہ الزام لگا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کدھر ہے، اور یہ حوران لے ٹیکے دے نشے جگمنے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کشمیری جو ہیں ان کی پوری کی پوری مطلب 3 نسلیں وہ جد و جہد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں، لیکن وہ دلیر قوم ابھی تک لڑتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک پورے کا پورا سین جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو اسٹیبلشمنٹ سے کی طرف اشارہ کر کے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب غداری وہ ہوتی ہے جو مذہبی جماعت، جب آپ مذہبی جماعتوں میں نواز شریف کے خلاف پیسے بانٹتے ہیں تو وہ غداری ہوتی ہے۔ اچھا نواز شریف کے خلاف صرف نواز شریف نہیں، کیونکہ نواز شریف صرف وزیر اعظم تھے، یہ فیض آباد دھرنا پارٹ 1 کی بات کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے ایک ویڈیو آئی تھی جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ایسا ریفرنس بن گیا جس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی اڑا دیا اور بعد میں سپریم کورٹ نے بھی اڑا دیا، اور لیکن اس کے خلاف کمپین بہرحال جاری ہے۔ اس سے پہلا ویلاگ میں اس پہ کر چکا ہوں، اس میں آپ ڈیٹیل سے جان سکتے ہیں کیا کمپین چل رہی ہے ان کے خلاف۔ اچھا پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس صدیقی کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غداری ہوتی ہے۔ اب یہ 2-3 ریفرنس ہیں جو انہوں نے جن سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہیں، اور باقی جو ساری گفتگو ہے یعنی چینی کا آپ 1 کلو کا لوگوں کو دیں، دوسری لینے ہیں تو اگر آپ لے نہیں سکتے تو یہ غداری ہوتی ہے۔ قوم کی حالت زار جو ہے اور قوم کے اوپر جو نحل مسلط ہے اور سلیکٹڈ ہے، یہ ساری باتیں عمران خان سے متعلق ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے آج ایک تقریر کے اندر اپنے دونوں مخالفین
اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عمران خان کو بھی بالکل براہ راست ٹارگٹ پہ رکھا اور ان دونوں کو یہ بتایا کہ اصل غدار کون ہوتا ہے اور یہ غداری کے سارے جو سرٹیفکیٹ آپ بانٹتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج ایکچولی مریم نواز نے بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ غدار ہیں، ہم غدار نہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بارے میں کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ رولا کتنے پہ ہے؟ رولا جو ہے پڑا ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی، جو وعدے وعید ہوئے تھے، اس میں یہ بات طے تھی کہ شہباز شریف کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے گا اور شہباز شریف وہاں پر جا کے اپنے بھائی کو پورا بلو پرنٹ دکھائیں گے اور بلو پرنٹ کی منظوری لینے کے بعد یا اس میں کچھ ترامیم کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آئیں گے اور یہاں پر آ کر پھر اس بلو پرنٹ کے مطابق آگے کام کیا جائے گا۔ یہ حکومت کی ان ہاؤس چینج کے حوالے سے ساری بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب کو حکومت نے جانے نہیں دیا۔ اب جب حکومت نے جانے نہیں دیا تو جن لوگوں نے شہباز شریف کے ساتھ، یہ ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، لوگوں سے مراد میری کوئی مطلب پولا دودھ دہی والا نہیں ہے، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں، ایگزیکٹ نام ان کے کیا ہیں، وہ مجھے بالکل نہیں معلوم ہے، میں غلط بیان نہیں کروں، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو کرائن بتاتے ہیں، جو ذرائع بتاتے ہیں، جو سیاسی حلقوں کے قریبی اہم لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، یا جو پاور کوریڈورز میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، اس کے حساب سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ بات پہلے کئی دفعہ میں کر بھی چکا ہوں۔ تو شہباز شریف کو جانے نہیں دیا۔ اب جن لوگوں سے سارے بات چیت ہوئی تھی، شہباز شریف جا نہیں پا رہے، تو پھر انہوں نے شہباز شریف کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ میاں جی گھبراؤ نہ ہے، ذرا عید دی لنگ لین دیو، فلانا ہو جائے فلانا ہو جائے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عید چونکہ گزر گئی ہے، تو عید گزرنے کے بعد ایک نیا ہفتہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں اگر معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے ہیں تو دباؤ بڑھا کے رکھیں تاکہ شہباز شریف کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہو سکیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو کہی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اڈاپٹ کی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا، او پائی زدہ بڑا پکا یار، او نہیں باز آندہ۔ آپ یقین کریں کہ اس بندے کو آپ جو مرضی کہہ لیں، مطلب میری میاں نواز شریف کے حوالے سے بہت ساری ان کی پالیسیز کے اوپر میں بڑی تنقید کرتا رہا ہوں اور بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز اچھی نہیں تھیں، لیکن میں بتاؤں اس بندے میں ایک بات ہے، وہ جس کے ساتھ اپنی مخالفت ڈکلیئر کر لے وہ مخالف ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ یاری پالے وہ پھر وہ یار ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جرت جو میاں محمد نواز شریف نے کی، یہ بے نظیر بھٹو میں وہ جرت نہیں آ سکی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو، جو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ بے نظیر بھٹو جب اقتدار میں آئیں تو انہوں نے آ کے ضیاء تو ظاہر دنیا میں نہیں رہا تھا، لیکن جو ان کے ساتھی جو موجود تھے ان کے ساتھ کسی کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو 12 اکتوبر کو ختم کیا گیا، یہ 2013 میں اقتدار میں آئے اور آ کر انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس شروع کروایا، مقدمہ درج کروایا باقاعدہ طور پر۔ اچھا، اس کے بعد پھر نواز شریف نے اس کا پختان بھی بڑا دیتا، 30 میں اندر بھی رہا، بیمار بیگم کو چھوڑ کر واپس آیا، اور وہ صرف بیمار بیوی نہیں تھی، وہ نواز شریف کا عشق تھا، وہ محبت تھی نواز شریف کی۔ بچپن کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہی جان لیوا قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کی جیون ساتھی تھی، تو وہ ان کو چھوڑ کے واپس آئے۔ پھر بہت زیادہ انہوں نے اس کے پختان بھی بڑا بھگتیا، مشرف نے مقدمہ درج کرا تھا، لیکن بہرحال نواز شریف نے جو کام کیا، جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ اب بھی نواز شریف جو ہیں وہ یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ساری اس پیرائے میں ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو جویل لطیف صاحب ہیں یہ گرفتار ہو گئے نواز شریف کے بیانی کے اوپر۔ اچھا، جوید ہاشمی صاحب نے نواز شریف کے بیانی کو مزید بڑھایا، تو مسلم لیگ نواز نے دونوں سے پردہ کر لیا، یعنی میرا مطلب ہے کہ کانڈ کر لی کہ جاؤ سیدھے دھڑ نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ تھے جوید ہاشمی صاحب، ان کے بارے میں تو باقاعدہ ترجمان نے بیان جاری فرما دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب جوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی بیان ہے،
ٹھیک ہے، اور باقاعدہ بیان جاری کر دیا جس پر مریم نواز اور دیگر جو لوگ ہیں، اور ایک بہت اہم آدمی ہیں جو سابق وفاقی وزیر ہیں، عابد شیر علی صاحب. عابد شیر علی صاحب لنڈن میں ہی ہوتے ہیں اور میاں صاحب کے پاس ہی ہوتے ہیں. ویسے بھی میاں صاحب کے ساتھ ان کی عزیز داری ہے، رشتے میں بھانجا بھتیجا کچھ اس طرح سے وہ لگتے ہیں، تو وہ ان کے پاس ہی تھے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ عابد شیر علی صاحب نے جوید لطیف کے حالات بھی بتائے انہیں، اور جوید ہاشمی سے متعلق بھی آگاہی دی، جس کے بعد میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے باقاعدہ پارٹی کے لوگوں کے کان کھینچے. وہ میری جو کل رات والی ویڈیو ہے اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے میاں نواز شریف نے کہا. پھر خواجہ سعد بھی گئے اور آج مریم نواز بھی اسی سلسلے کی کڑی میں وہاں پر گئی تھیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو باتیں کی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ ایک سائیڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، دوسری سائیڈ کے اوپر اس طرح سے ایک دباؤ بھی جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے ان مصالحت کاروں کے اوپر کہ جناب تو اسی سے ٹرک دی بتی مگر لایا ہے نا، تو اسی پھر اپنے بیانیے تے کھلوتے ہیں، نہیں تو سیدھی ٹرک دی سیٹ ساڑھے والے کرو. یہ ایک طریقہ کار ہے سیاست میں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. سیاست میں اسی طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آسٹرو ٹرف کے اوپر آپ کو کرکٹ تو کوئی نہیں کھیلنے دے گا. ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پر ہاکی ہی کھیلنی ہے، اور ہاکی کھیلنے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کبھی زگ زیگ کرنا پڑتا ہے، کبھی کلیم اللہ اور پھر سلیم اللہ اور پھر سارا کچھ وہ آپ کو پتہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے سیاست میں. تو وہ مسلم لیگ نواز کھیل رہی ہے اور بہت اچھا کھیل رہی ہے، اس لیے کہ ان کا بیانیہ عوام میں مسلسل مقبول ہو رہا ہے. اور پنجاب کے اندر جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کو انہوں نے پرووک کیا ہے، اس کو بڑھایا ہے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب عام آدمی جو ہے نا وہ بات کرنی شروع ہو گیا ہے کہ یار ایسا نہیں چلے گا ملک تے آئندے تیاری چلنا سیدھا نا، جڑا حکومت چاہے وہی چلاوے. یہ عام لاہور کے اندر عام گلی محلوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور مریم نواز جو ہے نا وہ ایکچولی نواز شریف کی آواز بن چکی ہیں. اور لوگ جو ہیں، میں تو ویسے ایک بندے سے کہہ رہا تھا کہ یار مریم نواز میرا خیال ہے اپنے باپ سے زیادہ مقبول ہو گئی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ کراؤڈ پولر ہے کہ شاید اتنا نواز شریف نہیں ہے. بہرحال یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. جب نواز شریف صاحب واپس آئیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورا جڑا نا پاکستانی مطلب اپنے نال ٹور لوے، لیکن فی الحال جو ہے صورتحال وہ ایسی ہے. اچھا جی، اب مریم نواز کی آج جو سپیچ ہوئی تو میری ایک دو مسلم لیگی جو پارلیمنٹیرینز ہیں، پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار بٹ صاحب پیو تی جڑے نا سانو جیل پہنچا کے دم لین گے، اس تو پہلے باز نہیں آن لگے. اور چنگی بھلی گل ٹورن لگ دی ہے وچ آ کے انج کانٹی مار دینے، سارا کام ہی خراب ہوتا ہے، پیچے ہی خراب کر دینے ساڈا پھڑ کے. بہرحال جو پارلیمنٹیرین ہیں اور الیکٹڈ لوگ ہیں نون لیگ کے، وہ ذرا ڈرے رہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو میاں مٹھو چوری کھانی چاہیے، ہم تو پتہ نہیں یہ کیوں نواز شریف اس لائن پہ چل پڑے ہیں. لیکن بہرحال نواز شریف کی پارٹی ہے، وہ جس طرح سے چاہیں گے وہ کریں گے. اچھا، اب دوسری خبر جو ہے وہ محمد زبیر صاحب سے ریلیٹڈ ہے. محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے بھی ترجمان ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے بھی ترجمان ہیں. تو محمد زبیر صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ساڈی راولپنڈی نہ صلح ہو گئی، وہ آپ کو یاد ہوگا. اچھا، اس پر جو ہے سنا ان کی بڑی کھچائی ہوئی اور ان سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ باقاعدہ طور پر ایک تردید بھی جاری کریں پبلکلی اور اس کی وضاحت ہمیں جمع کرائیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی. تو وضاحت جو انہوں نے دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ وضاحت انہوں نے یہ دی کہ سر میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تو بار بار مجھ سے صابر شاکر صاحب سوال کر رہے تھے، تو ان کا یہ سوال تھا جس کے جواب میں نے یہ بات کی، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں تو وہ نہیں کہہ رہا. اب محمد زبیر صاحب جو ہے نا وہ ایویں ادھر ادھر کی راگنی لگا الاپنے کی کوشش کر رہے ہیں. کلپ موجود ہے، کلیئر کٹ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی آرمی چیف کے ساتھ جن کو انہوں نے اون بھی کیا ہے اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کس کھاتے میں کی ملاقاتیں؟ وہ اسی ضمن میں ملاقاتیں کی ہیں. محمد زبیر صاحب جو ہیں ویسے بھی ان کا خاندان جو ہے وہ فوجی خاندان ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ میجر جنرل عمر صاحب ان کا نام تھا، تو وہ بڑے معروف قسم کے آدمی تھے، جنرل یحییٰ کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے. تو ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. لیکن مریم نواز جو ہے نا وہ آج ایک باری پھر چھا گئی ہے اور پاکستان کی سیاست میں جو ایک تھا نا صرف
عمران خان چل رہا تھا، فواد چودھری چل رہا تھا، اور حکومتی بیان ہی چلتا چلا جا رہا تھا کہ کرونا کدی ود گیا، کرونا کدی کٹ گیا، جو حکومت خبریں دیتی ہے وہی چلتی جا رہی تھی۔ لیکن آج مریم نواز نے اپنی زبان بندی ختم کر اپنے مخالفوں کی زبان جو ہے نا وہ بند کر دی ہے۔ یہی میرا خیال تھا اور یہی خبر تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔